رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ اکرام سے کہا تھا، آپ حدیث کی کسی بھی کتاب میں ایک باب ہوتا ہے کتاب الفتن، اس کو آپ پڑھیے. یہ حدیث کی ہر کتاب میں ملے گا آپ کو، کتاب الفتن. تو یہ چیپٹر جو ہے، اس چیپٹر میں بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وارننگ دی تھی، یہ بتایا تھا کہ میرے بعد سیاسی بگاڑ آئے گا، میرے بعد جو رولر ہوں گے ان میں بگاڑ آئے گا، تو تم مجھ سے کسی بھی حال میں لڑائی مت کرنا، ریوولٹ مت کرنا ان کے خلاف. یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ بنایا گیا ہے کہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کے خلاف ریوولٹ کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام. یہاں پر دیکھیے، آپ نے ٹھنڈے طریقے سے معاملے کو سوچا تو آپ نے اس کو سمجھا کہ ہمیشہ کسی بھی گروپ میں بات کو ڈی جنریشن ہوتا ہے. ڈی جنریشن از اے لا آف نیچر، آپ بچ نہیں سکتے اس سے. تو آپ جانتے تھے کہ آپ کے بعد جو خلافت بنے گی، جو حکومت بنے گی، اس میں ڈی جنریشن ہوگا، رولر میں بگاڑ آئے گا. ہونا ہی ہونا ہے، یہ رولر کے درمیان بگاڑ آئے گا، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی گروپ، کوئی بھی گروپ. تو آپ جانتے تھے ایسا ہوگا. تو آپ جانتے تھے کہ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں جھنڈا اٹھا سکتے ہیں کہ اصلاح کے نام پر کہ یہ ظالم ہو گئے ہیں ان کو ہٹاؤ، یہ انجسٹس کر رہے ہیں ان کو ہٹاؤ، یہ انصاف سے ہٹ گئے ہیں ان کو ہٹاؤ. یہ ایسی کچھ لوگ اس قسم کے موومنٹ چلائیں گے اور لڑیں گے رولر سے، اور پھر آپس میں یعنی وہ ہوگا، سول وار ہوگی، آپس میں لڑیں گے لوگ، مریں گے لوگ، اور کنسٹرکٹیو کام رک جائے گا. کیونکہ ابھی رسول اللہ کے بعد بہت کچھ ہونا باقی تھا. مثلا قرآن کو مدون کرنا، حدیث کو مدون کرنا، اسلامی لٹریچر تیار کرنا، قرآن کی حدیث کی کمنٹری لکھنا، یہ سارا جو اسلام کا کتب خانہ آج اس کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے بک جو کو ہم کہتے ہیں اسلامک لٹریچر، کلاسیکل اسلامک لٹریچر جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کی سورس بکس یا اسلام کا کلاسیکل لٹریچر، یہ کب بنا ہے؟ رسول اللہ کے بعد بنا ہے. تو آپ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ پولیٹیکل ٹکراؤ شروع کر دیا ان لوگوں نے تو کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اسلام کا کوئی تو فانی نہیں بننے پائے گا. اب اس میں دیکھیے، آپ کے سامنے دو میں سے ایک کا وہ یہ کہ رولرز کے بگاڑ کو برداشت کریں تاکہ اسلام کا جو کنسٹرکٹیو ورک ہونا ہے وہ ہوتا رہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ رولرز کے بگاڑ کو لے کر ٹکراؤ کریں، اور پھر دوسرا کوئی کام جو ہے وہ کچھ نہ ہو، سب رک جائے. تو آپ نے رولرز کے بگاڑ کو لیسر ایول سمجھا. رولرز کے درمیان جو پولیٹیکل بگاڑ آئے گا اس کو آپ نے لیسر ایول سمجھا، اور جو اسلام کا جو کانسٹرکٹیو ورک رک جائے گا اس کو آپ نے گریٹر ایول سمجھا. تو آپ نے کہا کہ ادوا الیہم حقہم واسألوا اللہ حقکم، ان کا حق انہیں دو، اور تمہاری حق تلفی اگر ہو رہی ہے تو اس کو خدا سے مانگو. ان لوگوں کو آپ نے بہت شدت کے ساتھ ڈیوٹی کانشیس بنایا، رائٹ کانشیس نہیں بنایا. اگر آپ رائٹ کانشیس بناتے لوگوں کو تو اپنے حقوق کے لیے وہ حکومتوں سے لڑتے رہتے، رولر سے لڑتے رہتے. لیکن آپ نے کہا اپنی ڈیوٹی کو دیکھو، بس باقی خدا کے حوالے کرو.